بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے وقف کے قاعدے اور علامات وقف کو پڑھا تھا، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے یہ سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، پچھلے لیسن میں ہم نے آپ کو یہ تمام وقف قاعدے، علامات وقف، کہاں کہاں ٹھہرنا چاہیے، سب بتایا تھا۔ اور وقف کا سب سے بہترین اور سب سے ضروری ہمیں یاد کرنا ہے وقف کا طریقہ۔ وقف جب ہم کریں گے تو کس طرح کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وقف کا قاعدہ، چلیں اس کی مثالیں لے لیتے ہیں آج۔ دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں یہ کیا ہے، صادقینہ، صادقینہ، تو یہ نون پہ کیا ہے، زبر ہے۔ اب جب ہم یہاں گول یہ آیت پوری کی ہونے کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، اگر ہم یہاں سانس لیں گے، وقف کریں گے، تو ہم کیا کریں گے، تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ زبر جو ہے اسے ہٹا دیں گے، اور اس زبر کو ہٹا کر یہ ساکن ہو جائے گا اس طرح سے۔ نیچے والی دیکھیں یہ شکل ہو جائے گی، پھر صادقینہ کو اس طرح پڑھیں گے، صادقین، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مد کریں گے تو صادقینہ ہے، اور جب آپ وقف کریں گے یعنی سانس اور آواز دونوں کو توڑیں گے تو پھر آپ اس طرح پڑھیں گے، صادقین، ٹھیک ہے، یعنی زبر کو ہٹا دیں گے اور جزم بن جائے گا۔ اب دیکھیں نادمین، یہ کیا ہے، نادمین، مین، تو نون پہ کیا ہے، زبر۔ وقف کی حالت میں کیا ہوگا، زبر ہٹے گا، یہاں پر جزم لگ جائے گا، یعنی نون کو ساکن کر دیا جائے گا، متحرک سے ساکن، اس طرح سے۔ تو کس طرح پڑھیں گے، نادمین، تو زبر نہیں پڑھا گیا۔ جب آپ وقف کرتے ہیں تو زبر کو ہٹا دیتے ہیں، اس کے بدلے میں زبر ہٹے گا اور حرف ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں تیسری مثال، مستقیم، کس طرح پڑھیں گے، مستقیم۔ یہ سب زبر ہٹنے کے بعد سکون عارض ہو رہا ہے نا، اس لیے یہ مد لگا کے دے رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ تو مستقیمہ سے مستقیم، ٹھیک۔ فی ہی سے فی ہا کی آواز آئے گی صرف، اور زیر کی آواز نہیں آئے گی۔ زیر بھی حالت وقف میں زبر اور زیر دونوں ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پیش بھی۔ یہ تمام مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ زبر کی مثال تھی 3، یہ زیر کی مثال ہے۔ شفتین، شفتینی، شفتینی، یہاں وقف کرو گے تو کیا پڑھو گے، شفتین، نون کو ساکن کر کے پڑھیں گے، تو یہ زیر کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ بالحق، کیا پڑھیں گے، بالحق، حق، تشدید ہے، جب تشدید ہوتی ہے تو حرف متحرک اس کی حرکت ظاہر نہیں کرتے ہیں، تشدید والے حرف کی پر تشدید پڑھی جاتی ہے۔ بالحق، حق، تو 2 زبر کی ادا ہوں گے، یہاں پر آپ تاخیر رکیں گے تب، بالحق، اس طرح سے۔ تو یہ مشدد ہے، یہ بھی زیر کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں مثالیں زیر کی ہو گئیں۔ جب بھی آپ وقف کریں گے، سانس توڑیں گے، تو یہ زیر ہٹ جائے گا، اس کے بدلے میں جزم رہے گا، زبر ہٹے گا، اس کے بدلے میں بھی جزم رہے گا۔ چلیں نیچے کی مثال لے لیتے ہیں، آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ نستعین، نستعین، نون پہ کیا ہے، ضمہ پیش، یہاں پر دیکھیں۔ اب وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اس طرح پڑھیں گے، پھر نستعین، زبر پیش بھی ہٹ گیا، زبر بھی ہٹا، زیر بھی ہٹا۔ زبر، زیر، پیش، تینوں حرکتیں سنگل ہوتی ہیں، تو یہ ہٹ کر اس کے بدلے میں حرف ساکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پیش کی مثال ہو گئی۔ یشاء ہے، اگر وقف کریں گے تو یشاء، یہ اس طرح پڑھیں گے، اس کا زبر ہٹ جائے گا، متحرک کو ساکن کر دیں گے، یہ بھی ضمہ کی مثال ہے۔ من قبل، قبل ہے، تو کیا پڑھیں گے، من قبل، قبل، لام ساکن کر دیں گے حالت وقف میں، یہ بھی ضمہ کی مثال ہے۔ اب دیکھیں شہرن، 2 زیر ہیں، شہرن، تو کیا پڑھیں گے، شہر، شہر، تو 2 زیر بھی ہٹ گئے اور اس کے بدلے میں جزم آ گیا، ساکن کر دیا گیا۔ تو اب ہمیں معلوم ہوا کہ زبر، زیر، پیش سنگل ہوتے ہیں تو انہیں بھی ہٹا کر جزم لاتے ہیں، 2 زیر ہوتے ہیں تب بھی دونوں زیروں کو ہٹا کر حالت وقف میں جزم لاتے ہیں۔ اب دیکھیں شیئن، 2 زیر ہیں، تو کیا پڑھیں گے، شیء، تو ساکن کر دیں گے۔ قسطی، قسطی، تو کیا پڑھیں گے، قسط، ٹھیک ہے۔ لہون، 2 پیش ہیں، کیا پڑھیں گے، لہو، تو ساکن کر دیا، 2 پیش ہوں تب بھی حرف کو ساکن ہی کرتے ہیں حالت وقف میں، زبر ہٹا دیتے ہیں، پیش دونوں ہٹا دیں گے۔ قدیر، ان کو کیا، قدیر، ساکن کر دیا۔ برق، ان کو برق،
تو یہاں پر دو پیش ہیں، یہاں پر حالت وقف میں دونوں پیشوں کو ہٹا کر جزم لے آئے۔ دیکھیں بھی، یہاں پڑھیں گے بھی، عبادہ عبادی، بے امری، دیکھیں سب میں وہی ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ساکن ساکن ساکن، ٹھیک ہے۔ اب ذرا نیچے دیکھ لیں، ربہ ربہ، اخلدہ اخلدہ، موازینہ موازینہ، یہاں پر دیکھیں سب میں متحرک کو ساکن، متحرک کو ساکن ساکن، الٹا پیش ہے وہ ساکن کر رہا ہے۔ الفاف الفافن، یہ کیا ہے؟ الفافن۔ اب یہاں تھوڑا سمجھنا ہے، دو زبر ہوں تو ایک زبر اور حرف مد کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الفافن ہے، دو زبر، ایک زبر ہٹائیں گے، ایک زبر باقی رہے گا، ایک زبر کے ساتھ الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے، الفاف الفاف، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف پڑھا جائے گا حالت وقف میں۔ علمن، علمن کو کیا پڑھیں گے؟ علم، جب بھی دو زبر آئیں تو ایک زبر باقی رکھا جائے گا اور الف کے ساتھ میں پڑھا جائے گا۔ دو پیش دونوں ہٹیں گے، دو زیر دونوں زیر ہٹ جائیں گے۔ نبیین ہے، کیا پڑھیں گے؟ نبی، نبیین کو نبی، تو اس طرح سے حالت وقف میں پڑھتے ہیں۔ جب آپ وقف کریں گے تو یہ جو مثالیں ہم نے آپ کو دی ہیں، یہ گول والی آیت پوری ہونے کی جو علامت ہے، اور یہ اس کی مثالیں تھیں جب بھی آپ وقف کریں گے۔ حالانکہ طوا ہو یا گول والی آیت ہو، جہاں پر بھی آپ وقف کریں گے تو وقف کرنے کا قاعدہ یہی ہے، دو زبر ہوں تو دونوں کو ہٹا کر ساکن کر دو، ایک زبر زیر پیش ہو تو ہٹا کر ساکن کر دو، اگر دو زبر ہوں تو ایک زبر ہٹا کر الف کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے ان مثالوں میں پڑھا، یہ 3 مثالوں میں اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ آخر تک ضرور سننا ہے اور پیچھے کے لیسن بھی دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے۔